دیکھیں ریموول آف کنڈیشنل اسٹیٹس کی جس وقت میں بات کر رہا ہوں تو یہ میرج بیسڈ کیسز ہیں. تو میرج بیسڈ کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ اگر جو میرڈ کپل ہے ان کی شادی کو 2 سال نہ ہوئے ہوں اور اس وقت ان کا گرین کارڈ انٹرویو آ جائے اور گرین کارڈ ان کا اپروو ہو جائے تو اس صورت میں ان کو کیونکہ میرج جو ہے وہ 2 سال سے کم کے عرصے پہ محیط ہے تو ان کو کنڈیشنل اسٹیٹس دے دیا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ 1 سال اور 9 مہینے کے بعد آپ نے امیگریشن فارم بھرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے سپورٹنگ ڈاکومنٹیشن دینے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ واقعی آپ ایک جینوئن کپل ہیں اور اسی حیثیت میں آپ یہاں پہ رہتے ہیں. اور اس دوران میں ان والدین کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ جن کے اس ملک میں بچے پیدا ہوئے ہیں اسی میرج سے. لیکن اگر میرج سے بچے نہیں بھی ہیں تب بھی اس عرصے میں جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے ذریعے سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ وہ جینوئن کپل ہے. لیکن کئی دفعہ ایسی صورت ہوتی ہے کہ جہاں اچھا جس وقت یہ میں جینوئن کپل کی بات کر رہا ہوں تو اس میں یہ سوچیے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ڈاکومنٹیشن لے کے جانے ہیں آلرائٹ. کیونکہ اس میں جو سختی ہے وہ یہ ہے اور جو سوالات پوچھے جائیں گے وہ بھی بڑی تفصیل سے پوچھے جائیں گے. تو اس میں نہیں جاتا کہ کون سے ڈاکومنٹیشن وغیرہ ہونے چاہیے کیونکہ میرا سبجیکٹ آج کا یہ ہے کہ جو ویور ہے وہ کس طرح سے حاصل کی جا سکتی. ایسی کون سی صورتیں ہیں کہ جس میں اگر کپل جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں رہ رہا اور ان کی ڈیورس ہو چکی ہے یا خدا نخواستہ جو ہے جو پٹیشنر ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا پھر جو بینیفیشری ہیں جنہوں نے گرین کارڈ حاصل کیا ان کے لیے ایکسٹریم ہارڈ شپ جو دیکھنے میں آ رہی ہے یا ان کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے اپنے ملک میں واپس جا سکیں آپ تو اس صورت میں وہ ویور کے لیے اپلائی کرتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ جناب آپ نے یہ جو شرط مقرر کی ہے ہسبینڈ وائف ایک ساتھ ہونے چاہیے اور ہسبینڈ وائف جو ہے سپورٹنگ ڈاکومنٹیشن دے یہ اپلیکیشن جمع کروائے. یہ تو ہم نہیں کر سکتے میں نہیں کر سکتی یا میں نہیں کر سکتا. جو بھی بینیفیشری ہے وہ یہ کہے گا یہ تو پاسبل نہیں ہے اور میرے پاس جو کچھ ڈاکومنٹیشن تھا وہ میں دے دیتا ہوں کیونکہ اس میں ایک اور جو کنڈیشن رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ گو کہ اگر ہسبینڈ جو پٹیشنر ہسبینڈ ہے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا ڈیورس ہو جاتی ہے تو جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ آپ دے سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میرج جو تھی یہ اصل میرج تھی اور اس اصل میرج کے جو سپورٹنگ ڈاکومنٹیشن ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. تو اس میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈیتھ کی صورت میں ڈیورس کی صورت میں ویور جو ہے فائل کی جا سکتی ہے اور ایسی صورت میں بھی ویور فائل کی جا سکتی ہے. جب میں کہہ رہا ہوں ویور فائل کی جا سکتی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس پہ صرف ایک پارٹی جو بینیفیشری ہے وہی دستخط کرے گی دوسری پارٹی یا تو ڈیورس کی وجہ سے اویلیبل نہیں ہے یا پھر ڈیتھ کی وجہ سے جو ہے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ یقیناً فائل نہیں کر سکتے. تو اس صورت میں 2 اور صورتیں ہو جاتی ہیں. جو بینیفیشری ہے جس نے کنڈیشنل گرین کارڈ لیا ہوا ہے اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میری حالت اتنی بری ہے کہ ہمیں بیٹڈ اسپاؤس یعنی میرے ساتھ جو ہے بہت سختیاں کی گئی ہیں اس کی رپورٹ موجود ہے پولیس رپورٹ موجود ہے میڈیکل رپورٹ موجود ہے. اس کی وجہ سے جو ہے گو کہ میرا ہسبینڈ یا میری وائف جو پٹیشنر ہے وہ زندہ ہے موجود ہے لیکن میرے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے میں اکیلے ہی ویور کی اپلیکیشن جو ہے وہ فائل کرنا چاہتی ہوں. اور اس کے ساتھ ایک اور میں نے بتایا کہ میرے لیے اپنے ملک واپس جانا پاسبل نہیں ہوگا کیونکہ جو صورتحال ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ بیڈ ہے اور میرے لیے پاسبل نہیں ہوگا. تو اس صورت میں ویور کا طریقہ کار موجود ہے. کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ جس میں بینیفیشری آ کے یہ شکایت کرتا ہے کہ جی پٹیشنر جو ہے وہ بہت زیادتی کر رہا ہے اور اس کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں مجھے جو ہے اس نے ابیوز کیا ہوا ہے اور وہ دھمکی دیتا ہے یا دھمکی دیتی ہے. میں نیوٹرل ہونا چاہتا ہوں اس معاملے میں کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ اسے سائن لیا جا سکے کیونکہ ہمیشہ دھمکی یہ دی جاتی ہے کہ تمہیں ڈیورس کر دی جائے گی. تو دیکھیں ڈیورس جو ہے آپ کا راستہ نہیں روکے گی. ڈیورس کے بعد صرف یہ ثابت کرنا پڑے گا جینوئن میرج تھی لیکن اگر ڈیورس ہو جاتی ہے پھر آپ ویور کی اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک اور آپ کے لیے بھلائی ہوتی ہے کہ ویور کی اپلیکیشن کے لیے آپ کو وہ 1 سال اور 9 مہینے کمپلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر ڈیورس ہو جاتی ہے اور آپ کی شادی کو ہوئے 2 سال اور کچھ ایئرز ہوئے ہیں اور جو کنڈیشن اسٹیٹس لیے ہوئے کچھ مختصر عرصہ ہوا ہے
اور لیکن آپ ویور کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ویور فائل کر سکتے ہیں، اور اتنا لمبا چوڑا آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ڈیتھ کی صورت میں بھی، پٹیشنر کی ڈیتھ کی صورت میں بھی آپ کو اتنا لمبا چوڑا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو لیکن ویور کی اپلیکیشن کے ساتھ آپ کے پاس بے انتہا میں ایمفیسائز کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ڈاکومنٹیشن ہونے چاہیے، اور اس سلسلے میں اگر آپ اس قسم کی سچویشن میں ہیں تو میں اگر پوری بھی کوشش کروں تو اس تمام موضوع کا احاطہ نہیں کر سکوں گا، تو میں موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ویور کی صورت میں آپ کیا کریں گے، اور اگر ویور سے ہٹ کے آپ ایک دوسرے ساتھ رہ رہے ہیں، اس اے لوننگ ریلیشن شپ، آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن وغیرہ ہے، تو وہ ڈاکومنٹیشن کون سے ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی میں تفصیل سے بات کروں گا، کیونکہ میرے پاس ابھی 2 سبجیکٹس اور ہیں، ان پہ سرسری نظر ڈالتے ہیں، اور پھر نیکسٹ پروگرام میں انہیں ہم مزید کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، بائی دا وے، اس سلسلے میں ایک اور میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ میرج اور فیانسی ویزے کے فرق کے ساتھ ساتھ اس میں جتنا وقت لگ رہا ہے، بہت سے لوگ جو ہے وہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی میرج سے متعلقہ سوال ہے، تو میں نے اسے پلگ ان کر دیا ہے، جو کنڈیشنل اسٹیٹس کا اسپیکٹ ہے اسے کرتے ہوئے۔ تو اس میں لوگ یہ پوچھ رہے ہیں، اور بہت خاص طور پہ مائیں یہ پوچھ رہی ہیں جناب، 2 چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے انفارچونیٹلی ان 75 کنٹریز میں ہے کہ جن کنٹریز کے امیگرنٹ ویزز جو ہیں وہ پبلک چارج کی بنیاد کے اوپر بند ہو چکے ہیں، اور گو کہ وہاں پہ لوگوں کے انٹرویو ہو رہے ہیں، اور انٹرویو کی کمپلیشن بھی ہو رہی ہے، لیکن امیگرنٹ ویزا جو ہے وہ ایشو نہیں ہو رہے، کیونکہ ایگزیکٹو آرڈر جو ہے وہ ابھی تک وہاں پہ موجود ہے اور انڈیفینیٹ ہے۔ اب کتنے عرصے میں اسے ختم کیا جاتا ہے، گو کہ لیٹیگیشن جو ہے وہ جاری ہے یہاں پہ سیکنڈ سرکٹ کورٹ میں، اس میں موشن ایک دوسرے کے ڈاکومنٹیشن جو ہے دونوں پارٹیاں جو جمع کروا رہی ہیں، لیکن اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ کہ کتنا اس میں ٹائم لگے گا۔ تو اس صورتحال میں بہت سی خواتین، خاص طور پہ مائیں یا بہنیں، وہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو پاکستان ہم لے کے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ جا کے ہم یا تو میرج کریں گے یا فیانسے ویزے کے لیے اپلائی کریں گے، لیکن یہ جینوئن ریلیشن شپ ہے، ان دونوں میں سے کس کی پریفرنس ہو سکتی ہے، اور خاص طور پہ یہ جو بین ہے اس کے حوالے سے لوگ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے اس میں ایکسکیوز می، جو فیانسے کے ویزا ہے اس پہ پابندی نہیں ہے، گو کہ فیانسے ویزا جو ہے وہ ہائیبرڈ ویزا ہے، یعنی آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے، کہ اس میں پرماننٹ ریزیڈنسی بھی کا ایسپیکٹ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی نان امیگرنٹ ویزے کا ایسپیکٹ بھی ہے۔ پرماننٹ ریزیڈنسی وہ اس صورت میں ایکٹیویٹ ہوتی ہے کہ یہاں پہ آنے کے بعد جس وقت وہ گرین کارڈ کے لیے اپلائی کریں گے، لیکن پاکستان میں جس وقت وہ ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو وہ ویزا جو ہے وہ K1 ویزا ہے، اور وہ امیگرنٹ ویزا نہیں ہے۔ تو اس صورت میں وہاں پہ K1 والوں کے انٹرویو ہو بھی رہے ہیں، اور انہیں ویزا دیے بھی جا رہے ہیں کہ جائیے، آپ کا کیس ہم نے اپروو کر دیا، وہاں پہ جا کے آپ میرج کر لیجئے 90 ڈیز کے اندر۔ تو اس میں پھر ایسا ہوا کہ اس میں وقت بھی کم لگ رہا ہے، اس لیے کہ یہاں تو ایک طرف پاز ہے، بین ہے، اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، ممکن ہے کہ 1 ہفتے میں ختم ہو جائے، ممکن ہے 2 مہینوں میں بھی ختم نہ ہو، اگین ویری ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ۔ تو اس دوران میں، اور اگر آپ لین بھی کر رہے ہیں کہ جی وہاں پہ ہم جا کے انگیجمنٹ کر لیتے ہیں، اور بڑی لمبی چوڑی سیریمنی جو ہے وہ ہم امریکہ میں کریں گے کیونکہ سارے ہمارے زیادہ تر ریلیٹیو یہاں پہ، تو زبردست، پھر تو آپ کا یہ آپ کی سرچ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور آپ کو جو ہے وہ موقع مل جاتا ہے کہ آپ فیانسے ویزے کے لیے اپلائی کر سکیں۔ اب فیانسے ویزے کے لیے جس وقت آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس کے 2 3 بلکہ 3 اور 4 اس کے سٹیپس ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے آپ یہاں پہ اپلیکیشن فائل کریں گے، جو امریکن سٹیزن ہے یہاں پہ اپلیکیشن فائل کر کے یہاں پہ جو ہے اپلیکیشن جو ہے اپروو کروائے گا، اور اس کے بعد اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ گزشتہ 2 سال کے اندر ان کی انگیجمنٹ ہوئی ہے۔ اگر انگیجمنٹ نہیں ہوئی فیس ٹو فیس تو پھر وہ کوالیفائی نہیں کرتے۔ کچھ کیسز ہیں، اور میں نے بلکہ اپنے پروفیشن کے شروع کے دنوں میں کیسز کیے بھی تھے اس قسم کے، کہ جس میں ہم نے ثابت کیا تھا کہ کچھ ریلیجیس باؤنڈریز ہیں جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے، لیکن دوز آر ویری ڈیفیکلٹ کیسز ٹو ڈو۔ تو
اس لیے چند لمحے کے لیے تصور کی جائے کہ ریلیجیس کوئی پابندی ان کی نہیں ہے اور وہ ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، تو 2 سال کے اندر اگر انہوں نے انگیجمنٹ کیے اور ایک دوسرے سے ملے ہیں تو اس کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ جو سپورٹنگ ڈاکومنٹیشن ہے ان میں سے سر فہرست جو ہے وہ یہاں سے جانے کا پروف ہے، یہاں پہ پٹیشنر کے آنے کا پروف ہے، وہاں پہ جو انگیجمنٹ سیریمنی ہے اس کی پکچرز ہیں، یا سائٹ سینگ کے لیے گئے اس کی پکچرز ہیں. اس کے علاوہ جو سپورٹ سسٹم ہے اس کے بارے میں ان کے پاس ڈاکومنٹیشن موجود ہے، جس کے لیے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ جو فائنانشیل اسپیکٹ ہے وہ مضبوط ہے. اس سے پہلے کہیں پہ میرج نہیں ہوئی، اس سے پہلے جو ہے کسی اور ویزے کے لیے اپلائی نہیں کیا گیا یا ڈینائل نہیں ہوئی. یہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ جمع کروانی پڑتی ہے. اور اس کے بعد اگر ان کا ویزا تو سب سے پہلا سٹیپ یہاں پہ جا کے سب سے پہلے یہاں پہ آپ اپلیکیشن فائل کریں گے امیگریشن کی، اسے اپروو کروائیں گے. اس کے بعد یہ اپلیکیشن جو ہے وہ این وی سی سسٹم میں چلی جاتی ہے. این وی سی جو ہے ایک اینٹی ہے جو بیسکلی پریپریٹری ورک کرتی ہے کہ اپلیکیشن ان کے پاس چلی گئی. اس کے بعد جو ہے وہ مزید ڈاکومنٹیشن جو ہے پٹیشنر سے مانگتے ہیں. اس کے بعد پھر ویزے کی تاریخ مقرر کی جاتی ہے اور انہیں پھر جو ان کی فیانسے یا فیانسی ہیں وہ انٹرویو کے لیے آتی ہیں اور اس کے بعد پھر یہ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے.